ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الصافات اور اس کا رکوع نمبر 5 یعنی آخری رکوع آج تلاوت کیا گیا ہے، اور اس کی آخری آیات آیت نمبر 76 سے 82 تک تلاوت کی گئی ہیں، اور دو مضمون اس کے اندر اہم ذکر کیے گئے ہیں. ایک تو مشرکین مکہ کی شرک کے بعد عذاب کی دعوت دینا کہ جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے وہ کیوں نہیں آ جاتا، وہ آج ہی آ جائے. اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو نافرمانیاں ہے، شرک ہے، کفر ہے، اور دوسری طرف ایک انسان جو انتہائی کمزور ہے، موسمی چھوٹا سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جو کل آنا ہے آج آ جائے. اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی نالائکی ہے. ظاہری بات آنے کے بعد میں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ تھوڑا سا جھٹکا لگے تو پھر کیا ہوتا ہے. ہاں جی. اور دوسرا پھر آخری 3 آیات جو انتہائی عام ہے، بڑی فضیلت والی ہیں، ان کی فضیلت ذکر کی گئی ہے. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں افبعذابنا یستعجلون، یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ ڈراتے ہیں وہ آئے گا کب؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، ان کو بتا دو کہ جب وہ عذاب کسی کے سین میں اترتا ہے نا، مثال میں نے سین میں اترتا ہے تو فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو پھر ڈرایا ہوا کہ وہ صبح بڑی بری ہوتی ہے، کیونکہ عذاب عموماً صبح کے وقت آتا ہے. تو اس لیے فرمایا پھر جن کو ڈرایا گیا نا، پھر ان پر جب عذاب آتا ہے تو ان کی صبح بڑی کیا ہوتی ہے؟ بری ہوتی ہے. خرابت خیبر، خیبر کے موقع پہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے تھے، خرابت، فرمایا خراب ہو گیا خیبر و خیبر. صبح کے وقت حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا تھا. لوگ خیبر والے یہودی اپنی کاشتکاری کے لیے زمینوں میں جا رہے تھے، تو دیکھا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، خیبر والوں کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی بہت شرارتیں تھی اور حد سے بڑھ گئی. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابت خیبر، خیبر والے برباد ہو گئے. پھر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. وہاں بھی یہی فرمایا کہ ہم جس کے سین میں اترتے ہیں، ہم جس میدان میں اترتے ہیں، ہم جن کے مقابلے میں اترتے ہیں، حضور نے فرمایا ان کی صبح بھی خراب ہو جاتی ہے. پھر ایسا ہی ہوا تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں یہی فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ وہ پھر جب عذاب آئے گا تو پھر تمہاری بربادی ہوگی. اور پھر بدر کے مقام میں مشرکین مکہ کی پھر بربادی ہوئی. وہ عذاب پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرشتوں کو دیکھا،
اللہ کی مدد جو مسلمانوں کے ساتھ جس کا وعدہ تھا وہ اترتی ہوئی دیکھی. ہاں جی وہ مشرکوں نے دیکھی. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اب انہوں نے عذاب مانگ لیا ہے تو ظاہری بات ہے جب مانگ لیا ہے تو وقت قریب ہے. اس لیے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے الگ ہو جائیے, یعنی ان سے اپنا رخ انور موڑ لیجئے. اب ان کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کی فکر کی بولو ضرورت ہاں نہیں ہے, ان کا وقت قریب ہے. اور فرمایا وَأَبْصِرْ, آپ بھی اب اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیجئے, آپ بھی دیکھیے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, اور یہ بھی دیکھنے والے. وقت دور نہیں ہے کہ یہ جو اللہ کے عذاب کو اب انہوں نے مانگ تو اب وہ ان پر عذاب آنے والا ہے. یہ مضمون یہاں مکمل ہو گیا. یعنی مشرکین مکہ کا عذاب مانگنا تو اللہ کا اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمانا مکمل ہو گیا. اور پھر ان مشرکوں نے میں نے عرض کیا اس اللہ کے عذاب کو دنیا میں بھی دیکھ لیا. اگلی آیت مبارکہ یہ جو آخری آیت ہے یہ بڑی عام ہے. اس کی ایک فضیلت تو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت لائے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد 3 مرتبہ ان آیات مبارکہ کو پڑھ لے, ہم میں سے ہے جو پڑھنے والا ہو پہلے, جس کو پھر یاد بھی کرے اور پڑھے بھی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کام کی ہیں, جو کیا بولو بھائی, لیکن عموماً ہمیں فری ملتی ہیں اس لیے ہم توجہ نہیں کرتے. تو میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں, یا آپ کی طرف رخ موڑنے سے پہلے الحمدللہ معمول میں ہے, اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون, تھوڑا سی زبان مبارک ہلا لے سب, اس پر کچھ لگے تو مجھ سے لے لینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فرمایا کہ اس نے اپنے لیے اللہ سے پورا اجر لے لیا. اور ہر مجلس کے اختتام پر ان آیات کے پڑھنے کا پھر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب بھی آپ دکان بند کرتے ہوئے, کاروبار سمیٹتے ہوئے, مزدور آدمی مزدوری کا وہ کام ختم کرتے ہوئے, ہر مجلس سے مراد ہر کام ہے, کھانا پکانے والی کھانا پکانے کے بعد, تبلیغ کرنے والا تبلیغ کے بعد, قاری قرآن پڑھانے کے بعد, مولوی بیان کے بعد, ہر ایک کے لیے فرمایا جو اختتام پر ان کلمات کو پڑھے, ان 3 آیات کو, اور پھر پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, یہ الفاظ بھی ہے. تو فرمایا اس مجلس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی, میں اور آپ تو آپ جانتے ہیں کمی کوتاہیاں اللہ رحم فرمائے گنتی سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. قرآن ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہوں اور وہاں بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے تو اللہ ان کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس مجلس کے اختتام پر ہی وہ غلطیاں معاف ہو جائیں. تو اس لیے آیات مبارکہ کو یاد بھی کر لیجئے اور ان کو دھیان سے پڑھیے. یہاں سے بھی اٹھتے ہوئے فوراً ہماری زبان پہ یہ جاری ہونا چاہیے. تو بہرحال اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر پہلے تو اللہ کی پاکی ہے. پہلی آیت میں فرمایا سبحان ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب پاک ہے. کن باتوں سے؟ عما یصفون, جو کچھ یہ بولتے ہیں مشرک. دنیا کا کوئی مشرک قیامت تک جو بھی بولے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کے شرک سے پاک ہوں. درمیان میں اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے رب العزت, جو ساری عزتوں کا رب ہے. ساری عزتوں کا رب کون ہے بولو؟ اللہ. اللہ تو یہ بتا دیا مشرک عزت والا نہیں ہوتا, شریک عزت والا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی عزت بھی مشترکہ ہوتی ہے. پارٹنر آدمی کوئی 2 کام کر رہے ہو تو وہ بھی کوئی اکیلا ہی ہوتا, 2 ہوتے. 2 کا مطلب ایک ذلیل تو دوسرا خواہ ذلیل, ایک نے غلط کام کیا دوسرا خواہ رگڑا گیا. 2 پارٹنر ہے
ایک نے کیا کیا بولو؟ غلط کام. دوسرا رگڑا کیا نہیں رگڑا گیا؟ وہ بھی ساتھ پارٹنر ہے. تو اس لیے یاد رکھنا یہ دو عزت والی بات نہیں ہے. اکیلا ہونا عزت والی بات ہے. اکیلا. اور فخر سے لوگ کہتے بھی یہ میرا اپنا کاروبار ہے, میرے ساتھ کوئی نہیں, یہ بلکہ فخر سے کہتے. اور جہاں دوسرا ہو وہاں اس طرح سے کہتے نہیں میرا بھی حصہ ہے. وہاں جملہ کیا بولا جاتا ہے؟ میرا بھی حصہ ہے. تو حصہ ہونا اور ہے اور میرا ہونا اور ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا حصہ نہیں ہے, یہ سب کچھ میرا ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہاں میرا ہے. یہ ساری کائنات فرمایا میری ہے, میرا حصہ نہیں ہے, یہ میرا ہے, میرے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس لیے یہاں فرمایا وہ ساری عزتوں کا رب ہے, ساری عزتوں کا پروردگار ہے. اور عما یصفون, وہ مشرکوں کی ہر بات سے پاک ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیونکہ میرا یہ پیغام میرے بندوں تک میرے پیارے بندے پہنچاتے ہیں جن کو پیغمبر اور رسول کہتے ہیں, تو فرمایا کہ ان پر میری طرف سے یہ انعام ہے اور میں نے اپنے بندوں پر لازم کر دیا ہے, یعنی امتیوں پر, کہ وہ نبیوں پر سلام بھیجا کریں, کیونکہ وہ نبی محسن ہے اپنی امتوں کی. جس طرح حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں. اگر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو زمین پر کسی کو نہ پتا چلتا کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ تو حضور نے بتایا. اگر حضور نہ فرماتے تو زمین پہ کسی کو نہ پتا چلتا کہ خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے. یہ سب کچھ بتایا تو حضور نے بتایا. تمہارا معبود اللہ ہے, یہ حضور نے بتایا. تو اللہ فرماتے پھر میرا حکم ہے کہ تم میرے ان بندوں پر سلام بھیجا کرو. ایک مرتبہ ساتھ پڑھ لینا, اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس درود شریف کو بھی یاد کر لو, اس کو بھی پڑھا کرو اور محبت میں پڑھا کرو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ان آیات مبارکہ میں وسلام علی المرسلین فرمایا کہ میرے رسولوں پر, جتنے بھی میرا پیغام لے کر دنیا میں آئے, سب پر سلام ہو. اور پھر آخر میں اللہ نے اپنی عظمت اور شان فرمائی والحمدللہ رب العالمین. اے بندے آخر میں پھر تیری زبان پر الحمدللہ ہونا چاہیے. للہ, اس اللہ کے لیے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ میرا اور آپ کا جہان ہو, مچھلیوں چیونٹیوں کا جہان ہو, کیڑوں مکوڑوں کا, پرندوں درندوں کا ہو, عالم ارواح ہو, عالم برزخ ہو, عالم دنیا ہو, عالم حشر ہو, سارے جہانوں کا رب اللہ ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. تو بہرحال صورت مکمل ہو گئی. اللہ رب العزت, اور سینے میں ٹھنڈ بڑھ گئی الحمدللہ. یقیناً آپ کے سینے میں بھی پڑی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یوں ہی قرآن سے ٹھنڈک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان بھی بڑھتا ہے, علم بھی آتا ہے, خدا سے تعلق بھی بڑھتا ہے, اور دیکھو انبیاء اور رسولوں سے بھی تعلق بڑھتا ہے, اور کھوٹے کھرے کا پتہ بھی چلتا ہے کہ صحیح کیا اور بولو غلط کیا ہے, کامیابی کس میں اور ناکامی کس میں ہے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث رسول اللہ سے پتہ چلتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس نیک سلسلے کے ساتھ مرد دم تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے بات کی تھی ایک ایک دو دو, کسی نے بڑے غور سے دیکھا تو مطلب عام تو ہوتا نا, ایک ایک ہوتا ہے, دو دو ہوتا ہے. یہ دنیاوی معاملات میں. تخلیق کے معاملے میں ایک دو سے بہتر ہوتا ہے, ایک دو سے, ہاں عام ہوتا ہے ایک ایک ہوتا ہے. یار دو دو ہوتے ہیں, دو اچھے ہوتے ہیں ایک سے, جو دو کام کر سکتے وہ ایک نہیں کر سکتا. یہ ہمارے عام چیز. لیکن کیونکہ ذکر اللہ کی ذات کا چل رہا تھا, وہاں یہ تھا کہ اللہ ایک ہے, وہ سب سے اعلیٰ ہے, اور جہاں اس کے کام کے سوا سے جہاں دو ہو تو وہ کمزور ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ بھی اکیلا ہے اور سارا کام اس کا خوبصورت ہے. وہاں قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر دو الہ ہوتے تو لفظ
زمین میں فساد برپا ہو. یعنی وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اگر الہ دو ہوتے تو کائنات اور خوبصورت ہوتی. نہیں، ہم ادھر کہتے ہیں یار دو آدمی ہوتے کام اور اچھا ہوتا، اور ایک کہتا ہے یار اکیلا جو تھا پھر ایسے ہی ہونا تھا، اگر میرے ساتھ ایک اور تو لگا دیتا تو پھر تو کام دیکھتا. لیکن ادھر اور معاملہ ہے. ادھر کیا فرمایا؟ میں اکیلا ہوں اس لیے سارا نظام صحیح ہے. ادھر یہ نہیں فرمایا کہ میں اکیلا ہوں اس لیے ایسا اگر ہم دو ہوتے تو اور خوبصورت ہوتا. ادھر اللہ نے فرمایا لفسدتا، تباہ و برباد ہو جاتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.